الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کے متعلقہ جو سوالات ہیں اور اہم باتیں ہیں وہ آپ حضرات کی گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، صلح حدیبیہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو مدینہ کے اندر اپنا نائب کس کو بنایا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم یا حضرت نمیلہ لیثی رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کو بنایا تھا۔ ان دونوں کے متعلق اقوال ملتے ہیں۔ کس اونٹنی پر آپ نے سفر فرمایا تھا؟ کسوہ نامی اونٹنی کے اوپر آپ نے سفر فرمایا تھا۔ مدینہ سے کب روانگی ہوئی تھی؟ یکم ذی القعدہ کو مدینہ سے یہ روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے ہمراہ کون سی زوجہ مطہرہ تھیں؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تشریف لے گئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 تھی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو ساتھ میں کون سے ہتھیار رکھے تھے؟ مسافرانہ ہتھیار تھے جو میان بند تلوار کی صورت میں تھے، یعنی میان بند تلوار کی صورت کے اندر مسافرانہ ہتھیار آپ کے ساتھ تھے۔ کس مقام پر جا کر جانوروں کو قلادے پہنائے؟ قلادہ یہ ادی کے جانور کی ایک نشانی ہوتی ہے جو حج یا عمرے کے لیے لے کر ساتھ میں جاتے ہیں۔ تو وہ قلادے کس مقام پر جا کر انہیں پہنائے گئے؟ ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر۔ احرام کس مقام پر باندھا؟ ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ ذوالحلیفہ سے کس قبیلے کے جاسوس کو بھیجا؟ قبیلہ خزاع کے ایک بندے کو انہوں نے بطور جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ قبیلہ خزاع کے جاسوس نے کس جگہ قریش کے عزائم کے بارے میں بتایا؟ عسفان کے قریب۔ خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت حالت شرک کے اوپر تھے، انہوں نے 200 افراد کے ساتھ کدھر تیار کھڑے تھے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ قراء الغائم کے مقام کے اوپر۔ نماز خوف کا کب حکم نازل ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ کس راستے سے نکلے؟ سنیت المرار کے راستے سے نکلے تھے۔ اونٹنی کس مقام پر آ کر رک گئی؟ سنیت المرار کے مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کس جگہ نزول فرمایا؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ کس قبیلہ کے افراد حدیبیہ میں آپ کے پاس آ کر قریش کے عزائم سے آگاہ کیا؟ قبیلہ خزاع کے افراد اپنے سردار بدیل بن ورقہ کی معیت کے اندر آئے تھے۔ بدیل جب حضور کا پیغام لے کر قریش کے پاس گئے تو قریش نے حضور کے پاس کس کو بھیجا؟ مکرز بن حفص کو بھیجا تھا۔ مکرز بن حفص کو دیکھ کر حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بدعہد آدمی ہے۔ مکرز بن حفص کے بعد کون سا قریش کا آدمی آیا تھا؟ حیث بن علقمہ، جو بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ آیا تھا۔ تو حیث بن علقمہ بنو کنانہ کے بندے کو دیکھ کر آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بندہ ہدی کے جانوروں کا احترام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کون سا بندہ حضور کے پاس آیا؟ عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب اپنے ہاتھ حضور کی طرف بڑھائے تو کس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حدیبیہ کے مقام پر رات کو کس جگہ سے 70-80 افراد نے مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی؟ جبل تنعیم سے۔ ان 70-80 افراد کو کس نے گرفتار کیا؟ پہرے داروں کے کمانڈر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور نے پہلے کسے سفیر بنانے کا ارادہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس شخص کو حضور نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا؟ حضرت عثمان کو۔ ان کی حضرت عمر نے سفارش فرمائی تھی اور اپنا عذر پیش کیا تھا۔ حضرت عثمان کس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے؟ سعید بن عاص کی۔ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان کے مکہ میں کچھ وقت زیادہ رکنے کی وجہ سے
حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پر حضور نے کیا قدم اٹھایا؟ بیعت رضوان کی گئی۔ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ابو سنان اسدی نے۔ 3 دفعہ کس نے بیعت کی؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے۔ اس بیعت میں کس نے شرکت نہیں کی؟ ایک منافق جد بن قیس نے۔ حضور کا ہاتھ بیعت کے وقت کس نے تھاما ہوا تھا؟ حضرت عمر نے۔ بیعت کے وقت کس صحابی نے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر آپ سے ہٹا رکھا تھا؟ حضرت معقل بن یسار نے۔ قریش کو جب بیعت رضوان کا پتہ چلا تو مذاکرات کے لیے کس کو بھیجا؟ سہیل بن عمر کو۔ سہیل بن عمر کو دیکھ کر حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کام آسان کر دیا گیا۔ صلح کے بعد بنو خزاعہ کس کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے؟ مسلمانوں کے۔ بنو بکر کس کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے؟ قریش کے۔ صلح کے دوران کون سے صحابی زنجیر میں بندھے ہوئے آئے جن کو حضور نے معاہدے کی پاسداری کی خاطر واپس کر دیا؟ حضرت ابو جندل کو۔ حضرت ابو جندل کس کے بیٹے تھے؟ سہیل بن عمر کے۔ حضرت ابو جندل کے پاس تلوار لے کر کون سے صحابی گھوم رہے تھے؟ حضرت عمر۔ حضور نے جانور ذبح کرنے کا کتنی دفعہ صحابہ کو حکم دیا؟ 3 دفعہ۔ آپ نے کس کے مشورے سے اپنے جانور کو ذبح کیا؟ حضرت ام سلمہ کے۔ آپ نے کون سا اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس ہوتا تھا؟ اس اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے کتنی دفعہ مغفرت فرمائی؟ 3 دفعہ۔ بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے کتنی دفعہ دعا کی؟ 1 دفعہ۔ کس صحابی نے کس صحابی نے اپنے سر کے بال اذیت کی وجہ سے حالت احرام میں منڈوا لیے تھے؟ کعب بن اجرا نے۔ صلح حدیبیہ میں عورتیں داخل تھیں یا نہیں داخل تھیں؟ کافرہ عورت سے نکاح کی پابندی کا حکم نازل ہوا تو کس صحابی نے 2 عورتوں کو طلاق دی؟ حضرت عمر نے۔ ان 2 عورتوں سے کس نے شادی کی؟ ایک سے حضرت معاویہ اور دوسرے سے صفوان بن امیہ۔ حضرت معاویہ اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہ کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے کیا نام دیا؟ فتح مبین۔ صلح حدیبیہ کے بعد کون مسلمان ہو کر قریش سے بھاگ کر مدینہ آئے؟ ابو بصیر۔ ابو بصیر مدینہ سے مکہ جانے کی بجائے کدھر ڈیرا ڈال دیا؟ ساحل سمندر پر۔ یہ تھے صلح حدیبیہ اور اس کے متعلقہ عام اور ضروری سوالات۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان سوالات کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔